الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا وراحتنا وراحة صدورنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وقائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. آپ حضرات بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس قرینے کی کیا بات ہے. اور عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے. پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے. اور جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے. 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی روز محشر تلک ہے تیری زندگی. اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے معزز و محترم سامعین حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے ربیع النور شریف کا مقدس متبرک پاکیزہ برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. قرآن میں ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اس نے بنائے ہیں. ہر مہینے کی الگ پہچان ہے. کچھ مہینے مقدس محرم مہینے ہیں جن کی حرمت کا مومن مسلمانوں کو بیان فرمایا گیا. ربیع الاول شریف ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں جس کی تکریم، جس کی تعظیم، جس کی توقیر اور جس کی قدر کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے
کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ، ولادت مبارکہ اس مقدس مہینے میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، سارا سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال کے چرچے چلتے رہتے ہیں۔ عشاق رسول اپنے دلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے تقویت اور اطمینان دیتے رہتے ہیں۔ امام مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان کے دل میں ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر موجود رہتا ہے، اور جس مومن مسلمان کا دل حضور کی یاد میں مشغول نہیں رہتا، یا جس مومن مسلمان کے دل کو حضور کا ذکر سن کر سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، چین نہیں آتا، قرار نہیں پڑتا، حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی دل ہے۔ مومن کا دل تو یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر سنتا ہے اس کا دل بھی کھل جاتا ہے، اور اس کے دل کے کھل جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے تذکرے ہی انشاءاللہ العزیز آج کیے جائیں گے۔ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ سے متعلق سوچتے ہیں، ولادت طیبہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جن پر سب سے پہلے ہماری توجہ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت، آپ کے نور کی تخلیق۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، اور تیسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت۔ یہ 3 مختلف چیزیں ہیں۔ خلقت سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو کب تخلیق فرمایا۔ حضور کی ولادت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم گناہ گاروں کے درمیان کب جلوہ گر ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ نبوت کا تاج جو اس آپ کے نور کی تخلیق کے ساتھ ہی آپ کو عطا کر دی گئی تھی، اب لوگوں کے درمیان اس نبوت کا اعلان فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بن کے تشریف لایا ہوں۔ تو یہ 3 مختلف چیزیں ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ذکر کریں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت، کہ آپ کے مبارک نور کو تخلیق کب کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ولادت کا ذکر ہوگا، اور اس سے اگلے جمعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، کہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سرکمسٹینسز کیا تھے، اس وقت حالات و واقعات کیا تھے، انوائرمنٹ کیسا تھا، لوگوں کا بیہیویئر اور رویہ کیسا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہم تب ذکر کریں گے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حضور علیہ السلام کی نور کی تخلیق کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، پیوست کر لیجئے، لوح دل پر لکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس کائنات کا مقصود اور مطلوب ہے۔ یہ عالم رنگ و بو، یہ جو سجایا گیا ہے، یہ جو زمین کا بچھونا ہے، یہ جو آسمان کا سائبان ہے، یہ جو ہریالی ہے، جنگلات ہیں، یہ جو بہاریں ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو ندیاں ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ اس کائنات کی رنگینیاں جو ہیں، یہ کائنات جو چمک دمک رہی ہے، اس سب کا مقصود، اس سب کا مطلوب، دوسرے الفاظ میں ان سب کو بنانے کی وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام
وجہ تخلیق کائنات ہے کہ آپ کی وجہ سے. اب ایک مہمان ہمارے ہاں آتا ہے نا، گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی فنکشن کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی چیف گیسٹ ہوتا ہے، ہمارا کوئی مہمان ہوتا ہے. وہ مہمان سب سے آخر میں آتا ہے، لیکن اس کے آنے کی تیاریاں کئی دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. گھر میں مہمان آ رہا ہے، رات کو اس نے آنا ہے، صبح سے ہلچل مچی ہوئی ہے، رونق لگی ہوئی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، انتظام ہو رہا ہے، انصرام ہو رہا ہے، استقبال ہونا ہے اس کے آنے کا. تو یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی؟ یہ آرائش و زیبائش، یہ تزئین کاری کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں مہمان بن کے تشریف لانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے جلووں کو دکھانے کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. تو پتہ کیا چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایات ہمارے سامنے اس کے ثبوت میں موجود ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو روایات پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ایک حدیث قدسی کے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ارشاد ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب وہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، اے محبوب، اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو نہ میں جنت کو پیدا فرماتا، نہ میں اس کائنات کو پیدا فرماتا. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے باعث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا. وہ کیا کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو. لولا کا لما، یہی وہ حدیث کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا تو میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. تو وہ کہتے ہیں کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. کیا کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اس جنت کو بھی نہ بناتا اور اس دنیا کو بھی نہ بناتا. علامہ محمود الدین آلوسی، علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، ایک روایت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لولا کلما خلقت الافلاک، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ فرماتا تو اس نظام کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. اگر یہ نظام کائنات سجایا ہے تو آپ کی آمد کے استقبال کے لیے سجایا ہے. وہ کہا نا کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل. کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تو وہ کعبہ شریف، وہ بیت اللہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے، جو اس کائنات کا مرکز ہے، اس کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. مشرکین مکہ تھے نا، کعبے کے اندر، کعبے کے باہر، کعبے کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے. ہر قبیلے والے نے اپنا معبود بنا رکھا تھا. توجہ میری طرف رکھیے، ہر قبیلے والے نے الگ بت رکھا تھا. کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے. تو روایات میں ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہوئی تو کعبے سے آواز آنے لگی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نبی کو تخلیق فرمایا ہے، اس نبی کی ولادت ہو گئی ہے کہ جو مجھے بتوں کی نجاست اور غلاظت سے پاک فرمانے آیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے.
ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کعبہ کیوں ہوتا؟ مقصود تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نہ کعبہ ہوتا، نہ کعبے کا طواف کرنے والے ہوتے، نہ حجر اسود ہوتا، نہ چومنے والوں کا ہجوم ہوتا، نہ حتیم ہوتا، نہ نوافل ادا کرنے والے ہوتے، نہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہوتی، نہ ان کے درمیان دوڑنے والے ہوتے، نہ مینا ہوتا، نہ وہاں پر قیام کرنے والے ہوتے، نہ عرفات ہوتا، نہ وہاں پر وقوف کرنے والے ہوتے، نہ مزدلفہ ہوتا، نہ وہاں پہ رہنے والے حاجی ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ کے صدقہ سے ہے، آپ کے وسیلہ سے ہے، آپ کے طفیل سے ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پھر کیوں ہوتے؟ میں آگے آپ کو روایات پیش کروں گا تو آپ سن کے سبحان اللہ کہہ دیں گے. کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ کوئی عام واقعہ نہ تھا، بلکہ اس کائنات کے چیف گیسٹ کی تشریف آوری تھی. اس کائنات کو جس مقصد کے لیے سنوارا گیا تھا، سجایا گیا تھا، بسایا گیا تھا، اس محبوب کی آمد تھی. کیا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کے لیے ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ شام و سحر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. اور خلیل و نجی، مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے. حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی بن چکی ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے، نیچے سے تپش اٹھ رہی ہے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہے، اور وہ پسینہ ایسا بدبودار کہ اس کا ایک قطرہ اس زمین پر اب ڈال دیا جائے تو سب کے دماغ اس کی بو سے پھٹ جائیں. یہ صورتحال ہے. 50,000 سال لمبا دن، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. اب سب کو تشویش شروع ہوئی. جہاں بھی جائیں کوئی حساب کتاب تو ہو. وہ منظر ذہن میں لائیے نا، جب ایک اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اب ایگزام شروع ہونے والا ہے، اسے گھبراہٹ ہے. وہ کہتا ہے پیپر تو ہو، پاس ہو یا فیل ہو وہ بات کی بات ہے، یہ جو پیپر کی گھبراہٹ ہے یہ تو دور ہو نا. تو اب وہی گھبراہٹ ہے، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا. اے آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کا سلسلہ آپ سے چلا. آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے نا، حساب کتاب تو شروع ہو. فرمائیں گے ٹھیک ہے، سب مقامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے. جناب حساب کتاب کی سفارش کر دینا، آپ تو اللہ کے پہلے رسول ہیں. آپ فرمائیں کہ میرا کام نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. سارے نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل، گہرا دوست بنایا. اللہ نے آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا، آپ اس کے پیارے ہیں. تو آپ ہی سفارش کر دیں. فرمائیں گے سب کچھ ہے لیکن یہ کام میرا نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اے موسیٰ علیہ السلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، آپ اللہ کے وہ پیارے رسول ہیں کہ اللہ نے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے کلام فرمایا. آپ نے اللہ سے باتیں کی، اللہ سے گفتگو کی، اللہ کے مقرب ہیں. آپ ہی سفارش کر دیں. فرمائیں گے سب کچھ ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں. اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کا شاہکار بغیر باپ کے تخلیق فرمایا. آپ ہی سفارش کر دیجئے. آپ فرمائیں کہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں وہ دروازہ بتا سکتا ہوں جہاں پر تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
کون سا دروازہ ہے؟ جاؤ نبی آخر الزماں خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، مجھے یقین ہے تم ان کے پاس جاؤ گے، اللہ تمہارے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جب سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے سفارش کر دیجئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تم بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہو، انا لہا انا لہا انا لہا، اللہ نے مجھے شفاعت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور شفاعت کا مقام عطا فرمایا ہے، یہ صفت اور وصف عطا فرمایا ہے، آج کا دن ہے، آج میں ہی سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ کہیں گے اور نبی، دوسرے نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو کیا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری۔ اچھا دیکھیں، یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دوسرے علماء سے بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بالآخر شفاعت حضور فرمائیں گے، لیکن قیامت کے دن ہم یہ حدیث بھول جائیں گے۔ شان بھی تو دکھانی ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ انعقاد، کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ رات کی تاریکی میں گہرے غار میں ایک چلنے والی چیونٹی کے پاؤں سے بننے والے نشان کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ سب کچھ اس کے سامنے ہے، ہم سب اس کی تخلیقات ہیں، سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ حشر کیوں بپا ہوگا؟ وہ 5000 سال کا طویل دن کیوں ہوگا؟ یہ سب لوگ دوسرے انبیاء کے پاس کیوں جائیں گے اور پھر بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، یہاں سے خیرات حاصل کریں گے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو حضرات، نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا۔ اب ایک تو روایات میں وہ پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کب ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ایک بات تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کیا؟ پوچھو۔ عرض کیا حضور ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ سوال ہے نا، ہم اس کائنات میں رہتے ہیں، اس یونیورس میں رہتے ہیں، اس زمین پہ رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا سے آگے بھی کئی دنیایں ہیں، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، سب کچھ ہے نا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مخلوقات میں سے کس چیز کو پیدا فرمایا ہوگا؟ اب یہی سوال ہماری آسانی کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر تو نے سوال کیا ہے تو اب سن لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ فرمایا میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اب یہاں پہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے جب حضور علیہ السلام کے نور کو بنایا تو کیا اللہ کا نور کم ہو گیا؟ کھانا کھاتے ہیں نا، روٹی ہوتی ہے، ایک بائٹ لیتے ہیں، لقمہ لیتے ہیں تو لقمہ کم ہو جاتا ہے یا روٹی ویسے کی ویسے پوری رہتی ہے؟
اگر تو پوری رہتی ہے پھر تو یہ آپ کی کرامت ہے، اگر یہ کم ہو جاتی ہے پھر یہ عادت ہے۔ تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا اللہ کا نور کم ہو گیا؟ معاذ اللہ، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ سورج چمک رہا ہے، آپ اس کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیں تو اس سورج کی روشنی کا کچھ حصہ، کچھ عکس شیشے میں دکھائی دے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو بتائیں، سورج کی روشنی کا عکس، سورج کی روشنی جب اس شیشے میں دکھائی دے گی تو کیا سورج کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں نا۔ بالکل یہی مثال یہاں پر فکس آتی ہے۔ پرفیکٹ مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تجلی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی قدرت کے مطابق جہاں اس نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، اس کائنات کا ملاحظہ و مشاہدہ کرتا رہا، اس کائنات کو دیکھتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ یہ زمین تھی، نہ یہ سورج تھا، نہ یہ چاند تھا، نہ ہی انسان تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر اس ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ کے نور کی تجلی ہے، اللہ کے نور کا عکس ہے، اور یہ ساری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا فیضان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے، جو صحیح حدیث ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر نبوت کب ثابت ہوئی تھی؟ آپ کا نور تو تخلیق ہو گیا نا، اس کائنات کی پیدائش میں سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق ہوا، آپ یہ تو فرمائیں کہ آپ نبی کب بنے، آپ کو نبوت کا تاج کب ملا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے ہاں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، ابھی ان کا خمیر بنایا جا رہا تھا، ابھی ان کا جسد خاکی بنایا جا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، میں تب بھی اللہ کے ہاں نبی لکھا جا چکا تھا، نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا جا چکا تھا۔ تو پھر وہی نور تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ پھر وہ نور سفر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا آپ تک پہنچا۔ اور کس شان سے پہنچا، اور اس نور کے کمالات کیا تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا، آپ کے جسم اقدس میں روح پھونکی گئی، تو آپ نے جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اللہ کے عرش پر ان کی نظر گئی۔ تو جب اللہ کے عرش پہ ان کی نظر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ عرش کے ہر پائے پر لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ شیطان نے قسمیں اٹھائی نا اللہ کی کہ جس دانے سے منع کیا گیا ہے یہ تو آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ شیطان نے کیا کیا؟ اب وہ انہوں نے کیوں کھائی؟ تو پھر ہم کیا کہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو وہاں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، تو یہ ایک بہانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجنے کا۔ اور دوسری بات، شیطان نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں، اور مومن تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دھوکہ بھی کھا لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے خادمین تھے، غلام تھے، آپ دیکھتے نا
کہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، نفل زیادہ پڑھتا ہے، تو آپ اسے آزاد فرما دیتے تھے۔ تو اب جب غلاموں نے دیکھا کہ یہ تو آزادی کا آسان راستہ مل گیا، تو انہوں نے لمبے لمبے نفل پڑھنا شروع کر دیے، تو آپ نے بھی انہیں آزاد فرمانا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا جناب آپ اتنے ذہین ہیں، آپ اتنے فتین ہیں، تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ فرمایا مجھے سب پتہ ہے، ذرا دیکھو تو صحیح دھوکہ کس کے نام پر دے رہے ہیں۔ یہ سب کے سب بھی نفل پڑھنا شروع کر دیں، میں ان سب کے سب کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بس یہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب دانا کھا لیا، زمین پہ آ گئے، تو 300 سال تک آپ روتے رہے، مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے، آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہ دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس ہستی کی سفارش پیش کروں جو اللہ کا محبوب ہے۔ عرض کیا اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مولا مجھے معافی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اے آدم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ میرے محبوب ہیں؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی، میں نے عرش کے پائے پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کے پتوں پر، جنت کے غلمانوں کے ماتھوں پر، جنت کی ہر نعمت پر ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، وہ نام تھا نام محمد۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، جس ہستی کا نام اللہ نے ہر جگہ پہ لکھ دیا ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا اے آدم تو نے سچ کہا، یہ وہ ہستی ہے کہ اگر میں ان کو تخلیق نہ فرماتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نور کا سفر، یہ چلتے 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کے درمیان تشریف لائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ، اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کون کون سی رحمتیں اس زمین والوں کو ملیں، کتنی نورانیت اس زمین پر پھیل گئی، یہ سب بیان انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ حضرات وقت سے تشریف لائیے گا تاکہ ایک موضوع مکمل انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔